ہالی ووڈ کا ایک بڑا ایکٹر ہے، اس نے ایک بڑے مجمع میں، غالباً یہ فیفا ورلڈ کپ کے درمیان کی یہ بات ہے، اس زمانے میں بڑے مجمع میں اس نے ایڈیٹوریم میں اس نے تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے اس نے دنیا والوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہا کہ جس طریقے سے آج تعصب، نفرت اور جس طریقے سے تفریق کا معاملہ چل رہا ہے اور مختلف نسلوں اور مختلف قوموں کے لوگ رہتے ہیں، اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سناٹا چھا گیا، لیکن ایک 10 سال کا حافظ قرآن بچہ جو اپاہج تھا وہ چل کر آگے آتا ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کرتا ہے سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الناس، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واللہ علیم خبیر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس فلسفے کو اگر لوگ سمجھ جائیں تو ساری جو نفرتیں ہیں، تعصبات ہیں، وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور قبائل میں اس لیے تقسیم کیا ہے کہ تم پہچان تمہاری ہو جائے، تمہاری آئیڈینٹی ہو جائے، اور لوگ تمہارا تعارف سماج میں تمہارا ہو سکے، صرف اس لیے۔ ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا علیم و خبیر ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، یقیناً نفرتوں کی دیوار ختم ہو جاتی ہے، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری کی بنیاد پر آج اتنے خانوں میں ہم خود بچ چکے ہیں کہ لمانو و تفیز۔ 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے الگ الگ کاروبار شروع کیا، الگ الگ کام شروع کیا، کسی نے لوہاری کا کام کیا، کسی نے درزی کا کام کیا، کسی نے کسی اور کا کام کیا، اب بھیا برادری بن گئی۔ اور حال یہ ہے کہ ایک طرح کے لوگ ہونے کے باوجود، ایک لیول کے ہونے کے باوجود، ایک اصطلاح جب قائم ہو گئی برادری کی، تو وہ سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسے اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ذات برادریوں کی لعنت نے نہ جانے کتنی بچیوں کے بال سفید کر دیے ہیں، اور تباہی کے دہانے پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ کس ہڈی کی بات کرتے ہو کہ ہمیں ہڈی ملانی ہے؟ ساری کی ساری ہڈیاں وہ ایک ہڈی آدم و حوا سے بنی ہوئی ہیں، ایک آدم اور ایک حوا کی ساری مخلوقات ہیں، لیکن افسوس یہ ہماری جہالت کی بنیاد پر یہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا ہے، خانہ کعبہ میں پہلی اذان دینے کی باری ہے، سارے صحابہ کی تمنا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملے، ہمیں یہ موقع ملے، ہمیں یہ موقع ملے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑی ہے تو کسی پر نہیں پڑی ہے، حبشہ کے ایک غلام بلال پر پڑی ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ کالے کلوتے تھے۔ یقیناً ان کا رنگ جو تھا وہ مکے والوں کے رنگ کی طرح نہ تھا، ایک تو رنگ کالا، اوپر سے غلام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرا بلال کہاں ہے، ذرا بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال بلائے گئے اور کعبہ کی چھت پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں چڑھایا ہے، اور چڑھا کر اذان دلائی ہے۔ وہ کبر و نخوت کے پتلے، وہ انا و تکبر کے جو پتلے موجود تھے کہ جن کے ذہن و دماغ میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، نئے نئے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں سے ایک کسی شخص نے کہہ دیا کہ حضور نے آخر اس کالے کوے میں کیا دیکھا۔ جملہ بڑا نازیبا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد، یاد رکھیں۔ بعض لوگ جملے پکڑ لیتے، بلال کو ایسا کہہ دیا، بے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں دہرا رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، کہہ دیا کہ یہ کالے کوے میں حضور نے آخر کیا دیکھ لیا کہ کعبے کے چھت پر سب کو چھوڑ کر اس سے آزاد دلوائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معلوم ہوا ہے، چادر گھسیٹتے ہوئے یعنی تیزی کے عالم میں اس طریقے سے نکلے ہیں کہ آپ کی چادر زمین پر جو ہے وہ رگڑ کھا رہی تھی، اور کھڑے ہو کر آپ نے تقریر کی ہے، اور اس کے بعد اس میں یہی آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے۔ سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جہالت اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو کہ یہ ہم اونچے ہیں، وہ نیچا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اسلام میں اور اللہ کے نزدیک وہی وہ سب سے زیادہ برتر ہے۔
جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی. کہ عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں اور عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. سناٹا چھا گیا. تو اسی لعنت کو، اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے. افسوس اسی لعنت کی دنیا میں آج ہم پھر مبتلا ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. صاحب قرآن کی سیرت اور سنت سے ہمارا تعلق نہیں ہے. طرح طرح کی خرافات اور لعنتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور جڑ پکڑ گئی ہیں.